میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 3,000 کنال رندھاوا برادران نے میڈم عظمیٰ کو خرید کر کے دی تھی، جس میں سے کوئی 1200 کنال جو ہے وہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی الیاس رندھاوا صاحب یہاں پہ چوک اعظم کے رہائشی ہیں، اور ان کے کریکٹر کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ 1200 کنال ان کی نکلی ہے نواں کوٹ میں، اور کوئی 500-600 کنال ارشد منڈیر کی وہاں پہ نکلی ہے، اور وہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ساری فرضی اور فراڈ کی بھی ہے کچھ۔ جی عمریات کی بھی ہے۔ اسی طرح مختلف ناموں سے جیلی زمین بنا کے ان کو جیلی انتقال کیا گیا ہے۔ اس کی مجھے علم نہیں ہے کہ پروسیڈنگ کیا چل رہی ہے، کہ اتنا میرے علم میں ضرور ہے کہ یہ زمین آپ کنفرم کرتے ہیں کہ زمین بھی جعلی ہے اور انتقال بھی جعلی ہے؟ جی، یہ ٹوٹل 5,000 کنال تھی، جس میں سے 3,000 کنال کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ جو رندھاوا برادران نے بیچی، جس کے پیسے بھی رندھاوا برادران نے خود عسکری بینک سے وصول کیے ہیں۔ عظمیٰ خان نے کبھی بھی، آپ بے شک ڈی سی صاحب سے پوچھ لیں، کسی کو بھی عظمیٰ خان کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ یا کسی کی طرف سے کبھی کوئی میسج نہیں آیا کہ جی اس کی سپورٹ کریں، جائز کریں، ناجائز کریں۔ میری عظمیٰ بی بی کے خاوند سے ملاقات ہوئی، اور انتہائی نیک آدمی ہے، انتہائی وزادار بندہ ہے، اور وہ ہر وقت نماز تہجد میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا بیشتر جو ہے نا وقت تبلیغ میں گزرتا ہے۔ اور عظمیٰ بی بی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عظمیٰ بی بی یورپ میں بہت بڑی چیسٹ کینسر کی، بریسٹ کینسر کی جو ہے وہ سرجن تھی، اور وہاں پہ ان کی جو ہے ماہانہ انکم جو ہے نا وہ لاکھ روپے تھی۔ تو اس نے ایک لٹریچر پڑھا جس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں جو کالج اور یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس ہیں تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، منشیات کی عادی ہو رہی ہیں، اور جو ہے فحاشی کی جانب راغب ہو رہی ہیں۔ تو میڈم عظمیٰ نے اپنی ڈاکٹری چھوڑ کے تو انہوں نے آ کے یہاں پہ اسلامیات میں لیکچر دینا شروع کر دیا، تاکہ میں اپنے ملک کی جو بچیاں ہیں ان کو بے راہ روی سے بچا سکوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ قوم کی بچیوں کے لیے اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ اور میری جب عاد خان سے ملاقات ہوئی، عظمیٰ بی بی کے جو خاوند ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حق حلال کی جو ہمیں زمین وراثت میں عظمیٰ بی بی کو ملی ہے زمان پارک سے، ہم وہاں سے زمین بیچتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا ہمیں چونکہ یہاں پہ سستی زمین مل جاتی ہے، وہ ہماری کاسٹلی زمین ہے، تو ہم یہاں زمین خریدتے ہیں، اور ہم جو بھی زمین خریدتے ہیں اس میں ہر زمین میں 70% ہمارا ہوتا ہے، اور 30% ہم اللہ پاک کا شیئر کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں افواہ یہ تھی کہ یہاں پہ گریٹر تھل کنال اور جو منصوبہ آ رہا ہے 1200 میگا واٹ کا اس کا سولر پروجیکٹ کا، اور انڈسٹریل اسٹیٹ کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر رقبہ خریدا تاکہ وہ بعد میں مہنگے دام اس کو فروخت کر سکے کالونیز بنا کے، ایسا بھی معاملہ ہے؟ جی، میں گزارش کرتا ہوں کہ جو سولر پروجیکٹ ہے یا تھل گریٹر کینال ہے، وہ جہاں پہ عظمیٰ بی بی کی زمین ہے اس سے کئی میل دور ہے۔ گریٹر تھل کینال بن بھی جائے، سولر پاور پلانٹ لگ بھی جائیں، انڈسٹریل اسٹیٹ بن بھی جائے، تو وہ کم از کم 40 سے 50 کلومیٹر وہاں سے دور ہیں۔ یا تو وہ وہاں رقبہ خرید کرتی جہاں سے تھل گریٹر گزر رہی ہے، یا وہ وہاں خرید کرتی جہاں انڈسٹریل اسٹیٹ کی پرپوزل ہے، یا پھر وہ یہاں اس جگہ پہ پرچیز کرتی جہاں پہ سولر پاور پروجیکٹ لگ رہا ہے۔ تو آپ جا کے چیک کر لیں کہ ان تینوں پروجیکٹ کا اس زمین سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ اس رقبے کی خریداری میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے یا رندھاوا برادری کا کتنا ہاتھ؟ جی، میرا اس میں قطعاً نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ رقبہ کب بیچا گیا، نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کب خریدا گیا۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ جب یہ ساری انہوں نے قانونی کارروائی اپنی شروع کی، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ رقبہ انہوں نے خرید کیا تھا۔ البتہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 3,000 کنال رندھاوا برادران نے میڈم عظمیٰ کو خرید کر کے دی تھی، جس میں سے کوئی 1200 کنال جو ہے وہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی الیاس رندھاوا صاحب یہاں پہ چوک اعظم کے رہائشی ہیں، اور ان کے کریکٹر کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ 1200 کنال ان کی نکلی ہے نواں کوٹ میں، اور کوئی 500-600 کنال ارشد منڈیر کی وہاں پہ نکلی ہے، اور وہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ساری فرضی اور فراڈ کی بھی ہے کچھ؟ جی عمریات کی بھی ہے۔ اسی طرح مختلف ناموں سے جیلی زمین بنا کے ان کو جیلی انتقال کیا گیا ہے۔ اس کی مجھے علم نہیں ہے کہ پروسیڈنگ کیا چل رہی ہے، کہ اتنا میرے علم میں ضرور ہے کہ یہ زمین کنفرم کرتے ہیں کہ زمین بھی جعلی ہے اور انتقال بھی جعلی ہے؟
جی یہ ٹوٹل 5000 کنال تھی، جس میں سے 3000 کنال کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ جو رندھاوا برادران نے بیچی، جس کے پیسے بھی رندھاوا برادران نے خود عسکری بینک سے وصول کیے ہیں، تو اس کا تو مجھے کنفرم ہے کہ وہ جعلی ہے۔ تو باقی جو زمین کلیئر ہے اس کی قانونی پروسیس ابھی ان ہے۔ کے پاس کتنا قبضہ کتنا موجود ہے؟ جی مجھے ابھی ایگزیکٹ نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا قبضہ موجود ہے یا نہیں ہے، مجھے اس بارے میں اس کچھ حوالے سے جو ہے آپ وہاں کے کرتا دھرتا بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو اب قبضے ہو رہے ہیں جی یہ وہ جائز کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ نہیں، میری بات سنیں، یہ جو قبضے ہو رہے ہیں یہ قبضے نہیں ہو رہے بلکہ یہ ایک قانونی پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے نام پہ زمین ہی نہیں ہے، میں زمین کا مالک ہی نہیں ہوں، تو میں اگر زمین پہ قابض بیٹھا ہوں تو جس کی زمین ہے، جس کی اصل ملکیت ہے، کاغذات میں جو مالک ہے، کیونکہ یہ پہلے یہ موضع زیر استعمال تھا، اب یہ استعمال اس کی ختم ہو کے یہ سیٹلمنٹ میں آ چکا ہے۔ ظفر اصغر صاحب نے اپنے کل کی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کہی کہ اب یہ موضوع جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اس کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، جس میں آپ آڑے آ رہے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس میں باقاعدہ موجود ہے یہ بات۔ نہیں، اگر میں اس میں آڑے آتا تو میں سیٹلمنٹ رکوا لیتا، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں کوئی بھی جواز بنا کے ہائی کورٹ بھی جا کے سٹے لے سکتا تھا، یعنی میں ایس ایم بی آر کے پاس جا کے بھی کوئی جواز پیش کر سکتا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں سیٹلمنٹ، ایک قانونی پروسیس چل رہا ہے، میں 17 جولائی کو ایم پی اے بناؤں اور ابھی تک اگر یہ سیٹلمنٹ چل رہی ہے تو اٹ مینس کہ میں